جب انسان حکومت کا مالک ہوتا ہے، فوج اس کے پاس ہوتی ہے، ہر طرح کے ہتھیار اس کے پاس ہوتے ہیں، قوت اور طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، اور وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ظالم جب بن جاتا ہے تو اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ جب میرے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو نہ مجھے میری حکومت بچا سکے گی، نہ طاقت اور قوت بچا سکے گی، نہ میری فوجی طاقت بچا سکے گی، نہ یہ ایٹمی طاقت بچا سکے گی۔ اللہ کے عذاب سے اس ظالم کو بچانے والی دنیا کی کوئی مادی طاقت ہو نہیں سکتی، لیکن وہ اللہ کو بھول کر، اللہ کے انتقام کو بھول کر، اللہ کی طاقت اور قوت کو اور قدرت کو بھول جاتا ہے اور ظلم پر آمادہ رہتا ہے۔ ہلاکو خاں جو تاتاریوں کا فرما روا ان کا حکمراں تھا، جب وہ بغداد پر حملہ آور ہوا تو اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بے شمار مسلمانوں کا اس نے قتل عام کیا۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے ملک پر حملہ آور ہوا اور مسلمان مردوں کو اس نے اپنا قیدی بنایا۔ ان مسلمان قیدیوں کی 3 صفیں اس نے بنائیں اور اپنے جلادوں کو کھڑا کیا اور یہ کہا کہ جب میں حکم دوں تو ان کی گردنیں مارنا شروع کر دو اور ان کا قتل عام شروع کر دو۔ اس نے 3 صفیں بنائیں، جلادوں کو حکم دیا۔ ہلاکو خاں کے جلاد پہلی صف کے قیدیوں کی گردنیں اڑانے لگے، ان کا قتل عام کرنے لگے۔ اس پہلی صف کے اندر ایک بوڑھا قیدی بھی تھا، کمزور، ضعیف اور بوڑھا۔ جب قیدی قتل کیے جا رہے تھے، اس کی باری آئی تو پہلی صف سے نکل کر خاموشی سے، چپکے سے وہ دوسری صف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خاں دیکھ رہا تھا۔ جب پہلی صف کو قتل کر دیا گیا، اب جلاد دوسری صف کے لوگوں کو قتل کرنے لگے۔ ان کے سر قلم کیے جا رہے تھے، خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور دھڑا دھڑ زمین پر گر رہے تھے، لیکن جب اسی بوڑھے کی باری آئی تو اس دوسری صف سے نکل کر خاموشی سے تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ جلادوں نے پہلی صف کے خاتمے کے بعد دوسری صف کو قتل کیا، دوسری صف کے خاتمے کے بعد جب تیسری صف کو بھی قتل کرنا شروع کیا اور اس بوڑھے کی جب باری آئی تو ہلاکو خاں نے جلاد کو روک دیا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اب اس بوڑھے سے پوچھا کہ تو پہلی صف میں تھا، وہاں سے دوسری صف میں کیوں آیا، پھر تیسری صف میں کیوں آیا؟ اس بوڑھے نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں پہلی صف سے دوسری صف میں اس لیے آیا تاکہ قتل کیے جانے سے بچ جاؤں، دوسری صف سے تیسری صف میں اس لیے آیا تاکہ مرنے سے میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خاں نے کہا کیا میرے علاوہ تجھ کو مرنے سے کوئی بچا سکتا ہے؟ تو اس بوڑھے نے بڑے اعتماد، بڑے یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے یہ کہا کہ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ ذات جو انسانوں کو وجود بخشنے پر قادر ہے، اسی کے قبضے قدرت کے اندر انسانوں کی تمام مخلوق کی زندگی اور موت ہے۔ اگر وہ چاہے تو یقیناً بچا سکتا ہے، پل جھپکنے کی مقدار میں زمین و آسمان کا پورا نظام تہو بالا کر سکتا ہے۔ اگر اس کا حکم اور مشیت ہو جائے تو مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ہلاکو خاں نے بڑی حیرت سے کہا کیا مجھ سے تیرا خدا تجھ کو بچا لے گا؟ اور جو بھاری اس کے پاس گرز تھا اس کو ہوا میں اچھالتے ہوئے بڑے تکبر کے ساتھ کہا۔ بوڑھے نے کہا ہاں، اگر وہ اللہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے اور میری حفاظت کر سکتا ہے۔
اتنے میں ہلاکو خاں کا گرز گرا۔ چونکہ وہ گھوڑے پر سوار تھا، بڑا چست تھا، اس نے ارادہ کیا کہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے گرز کو میں اٹھا لوں گا اور روک لوں گا، لیکن وہ اپنے گرز کو نہ روک سکا، یہاں تک کہ گرز کے ساتھ وہ بھی زمین پر گر پڑا۔ ایک پیر رکاب سے اس کے نکلا اور دوسرا پیر گھوڑے کی رکاب میں رہ گیا۔ گھوڑا ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا اور ڈر کر سرپٹ جو بھاگا ہے تو ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں تھا۔ اسی طرح ہلاکو خاں کو کھینچتا ہوا گھوڑا بھاگتا رہا۔ اس کے فوجی، اس کے سپاہی گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن گھوڑا بڑا طاقتور تھا، بڑا تیز رفتار تھا۔ وہ سر پر دوڑتا رہا۔ فوجی اور سپاہی اس کو پکڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کو قابو میں نہ کر سکے، یہاں تک کہ ہلاکو خاں کا سر پتھروں سے ٹکرا کر چور چور ہو گیا۔ اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور اس ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک موت سے دوچار کیا اور کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کے ناپاک جسم سے اس کی روح نکل کر جہنم رسید ہو گئی۔ وہ ہلاکو خاں جس کو اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنے فوجیوں پر، اپنے سپاہیوں پر غرور تھا، ناز تھا، لیکن جب ظالم کی موت آئی تو اس کے سپاہی، اس کی فوج، اس کی قوت اور طاقت بھی اللہ کے عذاب سے اور مظلوم کی فریاد سے بچا نہ سکے۔